سورہ النساء رکوع نمبر 13 تلاوت وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما سورہ النساء رکوع نمبر 13 ترجمہ کنز الایمان اور مسلمانوں کو نہیں پہنچتا کہ مسلمان کا خون کرے مگر ہاتھ بہک کر اور جو کسی مسلمان کو نادانستہ قتل کرے تو اس پر ایک مملوک مسلمان کا آزاد کرنا ہے اور خون بہا کہ مقتول کے لوگوں کو سپرد کی جائے مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں پھر اگر وہ اس قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے اور خود مسلمان ہے تو صرف ایک مملوک مسلمان کا آزاد کرنا اور اگر وہ اس قوم میں ہو کہ تم میں ان میں معاہدہ ہے تو اس کے لوگوں کو خون بہا سپرد کی جائے اور ایک مسلمان مملوک آزاد کرنا تو جس کا ہاتھ نہ پہنچے وہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے یہ اللہ کے یہاں اس کی توبہ ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے اور جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے کہ مدتوں اس میں رہے اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے تیار رکھا بڑا عذاب اے ایمان والو جب تم جہاد کو چلو تو تحقیق کر لو اور جو تمہیں سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں تم جیتی دنیا کا اسباب چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بتیری غنیمتیں ہیں پہلے تم بھی ایسے ہی تھے پھر اللہ نے تم پر احسان کیا تو تم پر تحقیق کرنا لازم ہے بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے برابر نہیں وہ مسلمان کے بے عذر جہاد سے بیٹھ رہے ہیں اور وہ کہ راہ خدا میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں اللہ نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کا درجہ بیٹھنے والوں سے بڑا کیا اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا اور اللہ نے جہاد والوں کو بیٹھنے والوں پر بڑے ثواب سے فضیلت دی ہے اس کی طرف سے درجے اور بخشش اور رحمت اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے سورہ النساء رکوع نمبر 13 تفسیر ناظرین و ناظرات قتل کے حوالے سے تفصیل سے اس رکوع میں گفتگو کی گئی اور اس کی تفصیل تو زیادہ تر مفسرین کرام نے جو بیان فرمائی ہے اس کا موقع تو نہیں لیکن قتل کی 2 قسمیں ہیں ایک ہے قتل خطا اور ایک ہے قتل عمد قتل خطا اسے کہتے ہیں کہ بندہ قتل کرنا چاہتا نہیں تھا مگر خطاً اس سے قتل ہو گیا غلطی سے قتل ہو گیا اور دوسرا ہے قتل عمد نیت تھی ارادہ تھا کہ اس بندے کو مارنا ہے اور اس کو مارنے کے ارادے سے ہی مارا اور وہ مر گیا اس کو کہتے ہیں قتل عمد
یہ قتل خطا اور قتل عمد کے حوالے سے تفصیلی احکام بھی اس میں بیان کیے گئے اور بتایا گیا. اور دراصل ایک واقعہ ایسا ہوا تھا، اور وہ واقعہ یہ ہوا کہ حضرت عیاش بن ربیعہ مخزومی ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں اسلام لے آئے، اور اپنے گھر والوں کے خوف سے ہجرت سے پہلے ہی، حضور پاک کی ہجرت سے بھی پہلے وہ مدینہ شریف میں چلے گئے اور وہاں جا کر اپنے دوستوں کے ہاں پناہ گزین ہو گئے. ان کی ماں جو تھی یہ ابو جہل اور حارث کی سوتیلی امی بھی تھیں، حضرت عیاش کی جو امی تھی. وہ رونے لگ گئیں اور اس نے قسم اٹھا لی کہ میں سائے میں بھی نہیں بیٹھوں گی، اور میں کھانا بھی نہیں چکھوں گی، میں پانی بھی نہیں پیوں گی جب تک کہ میرا بیٹا میرے پاس نہ آ جائے. ان دونوں نے حارث بن زید بن ابی انیسہ کو ساتھ لیا اور تلاش کرتے کرتے مدینہ شریف میں پہنچے اور عیاش کو وہاں سے پکڑ لیا، پا لیا، اور ان کو بڑے درد کے ساتھ اور بڑی کہانی بنا کر بتایا کہ تمہاری ماں تمہارے لیے تڑپ رہی ہے اور سائے میں بھی نہیں بیٹھ رہی، سارا دن دھوپ پہ بھی بیٹھتی ہے اور کھانا بھی نہیں کھاتی ہے اور پانی بھی نہیں پیتی ہے، تم سے بہت سارے لوگ پیار کرتے ہیں، تم سے تو کسی کو گلہ ہی کوئی نہیں ہے، تو چلو چلتے ہیں، تمہیں مکے لے کر جانا ہے. اس نے کہا دیکھو بھائی میں تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں، میں اگر تمہارے ساتھ جاؤں گا تو تم مجھے مارو گے. ابو جہل نے اور جو لینے کے لیے حارث آیا تھا اور انیسہ کا جو ابو تھا زید بن ابی انیسہ، وہ جو ہے اس نے کہا کہ نہیں جی ایسی کیا بات ہے، ٹھیک ہے یہ اپنے اپنے مذہب کی بات ہے، تم نہیں اگر ہمیں مانتے اور ہم تمہیں نہیں مانتی تو کیا ہوا، یہ تو تمہارا اپنا مسئلہ ہے، ہم تو ماں کی خاطر آئے ہیں، تمہیں تمہاری ماں بلا رہی، ہم تمہیں لے کے جاتے. لے گئے. وہاں سے وہ چل پڑے. جب مدینے شریف سے باہر نکلے اور جنگل آیا تو انہوں نے پکڑ کر عیاش کو رسیوں سے باندھ لیا اور دونوں نے مل کر پورے 100 کوڑے حضرت عیاش کو مارے. پھر عیاش کو باندھ کر وہاں سے لے آئے. جب ماں کے پاس لائے تو ماں کے پاس جب لائے تو پورا جسم نیل کے ساتھ پڑا ہوا تھا، 100 کوڑے اس پہ پڑے ہوئے تھے، اور وہ اس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے، پاؤں بھی بندھے ہوئے تھے. ماں نے جب دیکھا تو ماں نے کہا اس وقت تک تیرے ہاتھ نہیں کھولوں گی جب تک کہ تو اپنا دین ترک نہیں کرتا. اور عیاش کو تپتی ہوئی دھوپ میں تپتی ہوئی زمین پہ ڈال دیا، تپتی ہوئی ریت پہ ڈال دیا. ان مصیبتوں میں مبتلا ہو کر عیاش نے ان کا کہنا مان لیا اور اپنا دین ترک کر دیا اور اسلام چھوڑ دیا. اتنا ظلم اس پر ہوا. حارث بن زید نے اب کیا کیا، اب ذرا دوسرا پینترا بدلا، اور حارث بن زید نے کہا اے کتنا عجیب آدمی ہے تو، یہی وہ دین تھا جس کی خاطر تو نے اتنے کوڑے کھائے، اتنی ماریں کھائیں، اتنے تکلیفیں اٹھائیں، آخر تم نے اس دین کو چھوڑنا ہی تھا. اگر وہ حق تھا تو تم نے چھوڑا کیوں، اور اگر باطل تھا تو باطل دین پر کیوں گیا. عیاش کو یہ بات سن کر بڑی ناگواری ہوئی. تو عیاش نے کہا کہ زید، اس کو حارث سے کہا کہ حارث میں قسم اٹھاتا ہوں جب بھی کبھی زندگی میں تجھے میں نے اکیلا پایا نا تو میں تجھے قتل کر دوں گا. یہ قسم کھا لی. اور اس کے بعد عیاش جو ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، انہوں نے مجھے مارا ہی اتنا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہوئی ان کی مار، میں ظلم و ستم سے تنگ آ کر میں نے دین چھوڑ دیا اور میں نے ان کی بات مان لی. پھر انہوں نے مجھے اتنے تانے مارے ہیں، آقا میں دوبارہ حاضر ہوا ہوں میں کلمہ پڑھنے کے لیے، کیا مجھے دوبارہ اسلام میں داخل ہونے کی اجازت ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں گلے لگا لیا. گیا کہیں بھی تو لوٹ کر میرے پاس آیا، یہی تو بات اچھی ہے میرے ہر جائی کی. رسول پاک علیہ السلام نے پھر گلے لگایا اور گلے لگا کر فرمایا ٹھیک ہے تمہارا اسلام قبول ہے. تو اب اسلام قبول کرنے کے بعد وہ پھر مدینہ شریف انہوں نے ہجرت کی، اور اس کے بعد کچھ دنوں بعد وہ حارث بھی اسلام لے آئے. مگر حارث کے اسلام کی اطلاع یہ عیاش، حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں تھی. حارث بھی ہجرت کر کے مدینہ شریف آ گئے، نبی پاک کی خدمت میں پہنچے.
ایک روز حضرت عیاش موجود بھی نہیں تھے اور حارث کے اسلام کی اطلاع ہوئی، اور حضرت حارث جو تھے وہ حضرت عیاش جو تھے وہ قبا کی طرف گئے ہوئے تھے، قبا کے محلے میں، اور ادھر حضرت حارث اسلام قبول کیا، مدینہ شریف میں ٹھہرے، تو اب مدینہ اپنا ہی وطن ہو گیا، تو بے فکر ہو کر جا رہے تھے۔ قبا کی بستی میں پہنچے تو عیاش کی نظر حارث پہ پڑ گئی، تو وہ 100 کوڑے اور وہ ماریں اور وہ تکلیفیں یاد آئیں، تو یہی سوچا ہی نہیں کہ یہ مدینے میں آئے ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے مسلمان ہی ہوئے ہوں یا کچھ، یہ خیال ہی نہیں آیا، یہی سمجھا کہ یہ کافر ہے اور آیا ہے اور شاید اس مرتبہ پھر مجھے ہی لینے کے لیے آیا، وہ پرانی بات ہی اپنے ذہن میں آ گئی۔ تو ایک دم آؤ دیکھا نہ تھا، وہ چھری نکالی اور دوڑ کر حارث پہ جا کے پڑ گئے اور منٹوں کے اندر اندر حارث کو قتل کر دیا، اور قسم اٹھائی تھی نا کہ جب میں تجھے اکیلا پاؤں گا تو میں تجھے قتل کروں گا۔ جب ان کو قتل کر دیا اس کے بعد پتا چلا ان کو، یہ تو بعد میں پتا چلا کہ یہ تو مسلمان ہو چکے تھے، اب میں اپنے ہی مسلمان بھائی کو قتل کر چکا ہوں۔ اب ایک عجیب کیفیت ہو گئی، بڑے پریشان ہو گئے، لہٰذا شرمندگی کی حالت میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ تو اس وقت سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں اب میرے بارے میں کیا حکم ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں کہ وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، کسی بھی ایمان والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو بھی قتل کریں، ہاں مگر ہاتھ بہک گیا، غلطی ہو گئی، پتہ نہ رہا، انجانے میں قتل ہو گیا تو یہ قتل خطا ہے، مگر اس قتل خطا کی بھی ایک سزا ہے۔ قتل کی اجازت اسلام میں کہیں بھی نہیں اور کسی صورت میں بھی نہیں ہے۔ آج کے دہشت گرد جس طریقے سے گولیاں مارتے پھرتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ وہ کس اسلام کو پڑھتے ہیں اور کہاں سے پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید میں تو کہیں بھی نہیں ہے اس طریقے سے فرمایا کہ اگر خطان بھی کسی مسلمان کو قتل کر دیا جائے تو پھر کیا ہوگا، فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، ایک مملوک مسلمان کو آزاد کرو۔ وہ مسلمان جو غلام بن کر کسی کافر کے ہاں رہ رہا ہو اور اس کے کافر کی نوکریاں اور خدمتیں اور ملازمتیں کر رہا ہو، اس کو وہاں سے چھڑا کر لاؤ، چاہے جتنی قیمت بھی مانگے، کروڑ مانگے، 2 کروڑ مانگے، ایک مسلمان کو آزاد کروا کر لے آؤ تو تمہاری قتل خطا کا بدلہ ہو جائے گا۔ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور پھر بھی اس کے جو اہل خانہ مقتول کے جو ورثاء ہیں ان کو بھی پوری دیت دو گے۔ پوری دیت کا مطلب کیا ہے، 100 اونٹ یا ان کی قیمت جو ہے وہ اس کے ورثاء کو دو گے، الا ان یصدقوا، یا یہ ہے کہ ورثاء خود معاف کر دیں۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، پھر اس کے بعد قتل خطا کے حوالے سے دیگر احکام بیان ہوئے ہیں، اور پھر قتل عمد کے حوالے سے تو اس قدر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ساری دنیا برباد ہو جائے، ساری دنیا برباد ہو جائے، تو اس کا کتنا بڑا، آپ خود سوچو، اگر ساری دنیا برباد ہو جائے تو کیا ہوگا، قیامت آ جائے گی نا۔ ساری دنیا برباد ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر ایک مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دیا جائے تو یہ اس سے زیادہ سخت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ گھروں میں بیٹھے رہنے والوں سے زیادہ افضل وہ لوگ ہیں جو دین کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، جہاد جو ہے وہ صرف قتال ہی نہیں ہے، جہاد وہ بھی ہے کہ جس میں مجاہدین کے لیے کوئی بندہ تجارت کر کے نفع کما کے پھر وہ مجاہدین کی خدمت کرتا ہے تو وہ تاجر بھی مجاہد ہے۔ اور پھر وہ بھی جہاد ہے کہ جو جہاد والوں کو جہاد کی فضیلت بتا کر ان کو جہاد پہ تیار کرتے ہیں۔ تو علماء بھی مجاہد ہیں، وہ علماء جو لوگوں کے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، لوگوں کے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اگر جو مجاہد ہے وہ اللہ کے راستے میں جب جہاد کرنے جاتا ہے تو اس کے بدن سے جب خون کا پہلا قطرہ نکلتا ہے، وہ خون کا قطرہ اللہ کے نزدیک بڑا معتبر اور محترم ہوتا ہے۔ اس پہلے خون کے قطرے کی خدا کے ہاں بڑی عزت ہے، لیکن فرمایا اس خون کے قطرے کے برابر دنیا کی کوئی نیکی نہیں ہو سکتی۔ کسی تہجد والے کی تہجد، کسی روزے دار کا روزہ، کسی عبادت والے کی عبادت اس خون کے قطرے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ جو ایک اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے، جہاد کرنے والے کا خون جب نکلتا ہے تو اس کے خون کے پہلے قطرے کے برابر دنیا کی کوئی عبادت نہیں ہو سکتی۔ لیکن
دین کا علم پڑھانے والا عالم دین جس قلم کے ساتھ لکھتا ہے اس قلم کی سیاہی کا جو پہلا قطرہ ہے وہ اس خون کے برابر ہوتا ہے. تو علماء کرام کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی تعظیم ہے اور بہت بڑی عزت ہے. تو اس لیے فرمایا کہ یہ جو علماء کرام کا جہاد ہے کہ جس کی برکت سے لوگوں کے اندر وہ ایمان کو پیدا کرتے ہیں، اللہ کے دین کو لوگوں کو بتاتے ہیں، اللہ کا دین سمجھاتے ہیں، تو ان کا درجہ بھی انہی مجاہدین کے برابر ہے جو سرحدوں پہ جا کر دین اسلام کی ملک کی حفاظت کرتے ہیں اور دین اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں.